بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع والثلاثون، سبق نمبر 37 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں بھی ماقبل سبق کی طرح فعل ماضی کے صیغے استعمال ہوں گے، لیکن مذکر کے بجائے مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے۔ دیکھیے کیا طریقہ کار ہے۔ تقول فاطمہ، فاطمہ کہتی ہے سمعت الاذان وصلیت، میں نے اذان کی آواز سنی اور میں نے نماز پڑھی۔ قطفت الزہرۃ وشممت، پھول توڑا اور سونگا۔ نظرت الی ابی و امی وفرحت، اپنی ماں باپ کی طرف دیکھا اور خوش ہوئی۔ فکرت اولا ثم تکلمت، پہلے میں نے سوچا اور پھر میں نے بات کی۔ ماقبل سبق کی طرح ہے، تھوڑا سا صیغے میں تبدیلی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے، میں نے بار بار بتایا تھا کہ متکلم کے صیغے ایک جیسے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں آگے کیا کہہ رہے سوال جواب میں۔ هل سمعت الاذان یا فاطمہ؟ نعم سمعت الاذان۔ سمعت مذکر کے لیے، سمعتی مؤنث کے لیے، تا اور تی کا فرق ہے۔ هل صلیتی، کیا آپ نے نماز پڑھ لی؟ نعم صلیت، جی ہاں میں نے نماز پڑھ لی۔ هل شممت الزہرۃ، کیا پھول سونگا؟ نعم شممت الزہرۃ۔ کیف رائحتها، اس کی خوشبو کیسی ہے؟ رائحتها طیبۃ۔ هل نظرت الی ابویک؟ نعم نظرت الی ابوی۔ هل فرحت بہما؟ نعم فرحت بہما۔ هل فکرت قبل الکلام؟ نعم فکرت قبل الکلام۔ فکرتی، کیا آپ نے سوچا؟ ٹھیک ہے۔ سعیدۃ، اب یہاں سے غائب کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ کسی غائب مؤنث کے کوئی اعمال کے بارے میں آپ بتائیں تو کس طرح صیغے آپ استعمال کریں گے۔ سعیدۃ سمعت الاذان وصلت، سعیدہ نے اذان کی آواز سنی اور نماز پڑھی۔ وقطفت الزہرۃ، پھول توڑا۔ وشمت، اور سونگا۔ ونظرت الی امہا وابیہا، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ وفرحت، اور خوش ہوئی۔ وفکرت اولا ثم تکلمت، پہلے اس نے سوچا اور پھر بات کی۔ آگے پھر سوال جواب ہے۔ هل سمعت سعیدۃ الاذان، کیا سعیدہ نے اذان سنی؟ نعم سمعت سعیدۃ الاذان۔ هل صلت؟ نعم صلت۔ هل قطفت الزہرۃ وشمت، پھول توڑا اور سونگا؟ نعم قطفت الزہرۃ وشمها، جی ہاں پھول توڑا اور اس کو سونگا۔ هل نظرت الی امہا وابیہا، کیا اپنے ماں باپ کی طرف اس نے دیکھا؟ نعم نظرت الی امہا وابیہا۔ هل فرحت بہما، کیا ان دونوں سے خوش ہوئی؟ نعم فرحت بہما، جی ہاں ان دونوں سے خوش ہوئی۔ هل فکرت اولا ثم تکلمت، کیا اس نے پہلے سوچا پھر بات کی؟ نعم فکرت قبل الکلام، جی ہاں اس نے بات کرنے سے پہلے سوچا۔ ٹھیک ہے، یہ مؤنث کے صیغے تھے، مختلف تعبیرات کے ساتھ، غائب، پھر حاضر، پھر جو ہے پہلے متکلم، یہ سارے طریقہ کار آپ کو بتا دیا، آپ نے خود ان کو استعمال کرنا ہے۔ آگے تمرین ہے، ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں۔ تقول فاطمۃ لزینب، زینب فاطمہ سے کہتی ہے سمعت صوتک، میں نے آپ کی آواز سنی۔ وانت تقرئین القرآن، آپ قرآن پڑھ رہی تھیں۔ ففرحت صوتک، ففرحت میں خوش ہوئی۔ صوتک جمیلۃ، آپ کی آواز خوبصورت ہے۔ وقراءتک جمیلۃ، آپ کی قرأت بھی اچھی ہے۔ اخذت سعیدۃ زہرۃ من زمیلتها، سعیدہ نے اپنی سہیلی سے ایک پھول لیا۔ وشمت، اور اس کو سونگا۔ وقالت، اور کہا رائحتها طیبۃ، اس کی خوشبو اچھی ہے۔ وہی جمیلۃ، اور یہ پھول خوبصورت ہے۔ ترجم بالعربیہ، عربی میں ترجمہ کریں۔ معلمہ نے نعیمہ سے کہا، قالت المعلمۃ لنعیمہ، میری بات غور سے سنو۔ استمعی، استمعی کا معنی ہے غور سے سنیں۔ کلامی، میری بات۔ بچی نے ماں کی طرف دیکھا۔ الطفلۃ نظرت الی الام، اور اس کی طرف دوڑی۔ وجرت الیہا، ماں خوش ہوئی۔ وفرحت الام، اور اسے اٹھایا۔ ورفعتها، اور اسے پیار کیا۔ وقبلتها، قبل یقبل تقبیل بوسہ دینا، اور اسے ایک پھول دیا۔ واعطتها زہرۃ، اور اس سے کہا۔ وقالت لها، اسے لو۔ خذیها، اور اسے سونگو۔ وشمیها،
معانی الکلمات صوت آواز، شمی سونگو، قرات کرنا، شمی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، مؤنث کو آپ کہیں تو اس طرح، جرت دوڑی، اعطتھا اسے دیا، قطفتو میں نے توڑا، حملتھا اسے اٹھا لیا، استمعی غور سے سنیں، قبلتھا اسے پیار کیا میں نے. ٹھیک ہے، آج اس کو یاد کریں.